بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ ملک میں اس وقت جو فوڈ ہے اس کے بارے میں ہر شخص پریشان ہے کہ کیا چیز کھائی جائے، کیا چیز نہ کھائی جائے۔ عموماً یہ بنی ہوئی اشیاء جو ہے اس پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آرگینک فوڈ جس نے متعارف کروائی پاکستان میں، اس کا نام ہے نجم مزاری۔ نجم مزاری صاحب کو یہ خیال کیسے آیا اور ان کا آج کل کیا کیا چیزیں تیار کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ نجم صاحب، آرگینک فوڈ کا کیسے خیال آیا آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ دیکھیں جی، آرگینک فوڈ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے انقلاب آیا ہوا ہے۔ ایون کہ انسان تو انسان، اگر آپ یورپ کی طرف جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ لوگ اپنے جانوروں کو بھی جو پیٹ فوڈ ہوتا ہے وہ بھی آرگینک ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں عید پہ لندن تھا تو میں نے وہاں پہ ایک چیز نوٹ کی کہ وہاں پہ ہر اسٹور کے اوپر جو پیٹ فوڈ تھا، یعنی ڈاگ فوڈ تھا وہ بھی آرگینک، فش فوڈ تھا وہ بھی آرگینک، کیٹ فوڈ تھا وہ بھی آرگینک، یعنی لوگ اپنے جانوروں کو تک کو بھی آرگینک کھلا رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں یہیں سے ہی سینٹرل ایشیا سے ہی یورپ کی طرف پینیٹریٹ ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے آج پاکستان اور ہندوستان جیسے ملک پیچھے رہ گئے ہیں اور جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اس میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ آپ کے خیال میں آرگینک فوڈ کتنا ضروری ہے انسان کے لیے؟ دیکھیں جی، دنیا میں تھا ہی آرگینک، یہ تو بعد میں انسانوں نے جب دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے نا تب کیمیکل کا استعمال بے تحاشا استعمال کیا گیا۔ کوئی جنگیں تھیں، فوڈ خراب ہوتا تھا تو تب جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن انہوں نے کہا تھا کہ کیمیکل فوڈ کے اندر ایسا کوئی پرزرویٹو کیمیکل استعمال کیا جائے جس سے اس کی شیلف لائف بڑھ جائے، تاکہ جنگ کے دنوں میں اگر کہیں پہ کوئی برج کوئی ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اگر کوئی 20 دن کے بعد بھی مال پہنچے فوڈ تو وہ خراب نہ ہو۔ صرف دوسری جنگ عظیم کے لیے الاؤ کیا گیا تھا۔ جنگیں تو ختم ہو گئی لیکن انڈسٹریز آج بھی اس میں کیمیکل ایڈ کرتی ہیں۔ آپ کی کمپنی چلتن پیور کیا کیا چیزیں آپ آرگینک بناتے ہیں اور ان کا کیا رسپانس ہے پاکستان میں؟ جی، رسپانس تو الحمدللہ بہت اچھا ہے کیونکہ ہر بندہ ہیلتھی اور آرگینک کھانا چاہتا ہے۔ ہمارے پروڈکٹس میں مربے ہیں، اچار ہیں، دیسی گھی ہیں، اس کے علاوہ 200 اقسام کے ہمارے پاس جو کوکنگ آئلس ہیں جو کہ عام روٹین میں استعمال میں ہوتے ہیں۔ اس میں کھجور وغیرہ ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، یعنی کوئی بھی مثالے جات ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہے وہ چلتن پیور کے پاس موجود ہیں۔ اچھا، پاکستان میں کتنی کمپنیاں ہیں جو آرگینک فوڈ جو ہے وہ بیچتی ہیں؟ دیکھیں جی، کمپنیز تو بے تحاشا ہو چکی ہیں اس وقت، لیکن اس لیول پہ نہیں کر پا رہے جس لیول پہ وہ ایکسپورٹ کے مطلب مقابلے میں آ سکے۔ ابھی بھی اسکوپ ہے کہ کمپنیز مزید اس پہ کام کریں، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایون کہ ملٹی نیشنل برانڈز جو ہے نا وہ بھی اب آرگینک کی طرف آ رہے، اب وہ بھی بنانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں بہت مارکیٹ، بہت اسکوپ ہے۔ دیکھیں، پاکستان برآمدات بہت کرتا ہے، فوڈ بھی کچھ باہر جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوڈ کے جو آئٹمز ہیں وہ باہر جانے میں کیا مشکلات ہیں؟ ہماری فوڈ ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس نا یہاں ٹیسٹنگ لیبارٹریز نہیں ہے۔ ایون کہ اگر آپ شہد بھی باہر بھیجتے ہیں، اگر آپ اس پہ لکھتے ہیں کہ 100% پیور ہے تو آپ کے پاکستان میں ایسی لیبارٹری ہونی چاہیے جو اس چیز کی 100% پیورٹی کو چیک کر سکے، لیکن بدقسمتی سے ابھی پورے پاکستان میں کوئی ایسی مشینری نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جو صرف شہد کو چیک کر سکے کہ 100% پیور ہے کہ نہیں۔ تو میرے خیال میں جب آپ کے ٹیسٹنگ فیسلٹیز جب پاکستان میں ہو جائیں گی، جب آپ دیکھیں گے کہ یہ انٹرنیشنل معیار کو اترتا ہے، تب بھی آپ ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ تو اس وقت کاروباری مشکلات کیا ہیں ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی اور ملک میں بھی؟ دیکھیے، سب سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے یہ بجلی جو بہت زیادہ مہنگی ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہے، اسی سے ہی ہماری ساری جو پروڈکشن ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے بجلی مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، یوں ہماری جو پروڈکشن ہے پر کاسٹ پرائز بڑھتی ہے۔ اگر بجلی کو کنٹرول کیا جائے تو میرے خیال میں جب ہماری پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی تو ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اچھا، آپ نے پانی بھی متعارف کروایا ہے، کچھ اس وقت بازار میں پانی ہے، کیا یہ منرل واٹر ہیں یا عام صاف پانی ہے؟ دیکھیں جی، پانی جو ہوتا ہے نا وہ جتنا بھی جنہوں نے RO پلانٹ لگایا ہوتا ہے کمپنیز، اس میں قدرتی طور پہ منرلز نہیں ہوتے۔ لاہور کے یعنی اگر آپ لاہور میں آپ کا سیٹ اپ ہے، اگر آپ زمین سے پانی نکالیں تو جسٹ وہ ایک واٹر، اس میں منرلز نہیں ہے۔ منرل صرف ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں جو پانی ہوتا ہے۔ تو جتنی کمپنیز کے بھی پلانٹ لاہور میں اگر وہ پانی نکال رہی ہیں تو اس میں مجبوراً آپ کو منرلز ایڈ کرنے پڑتے ہیں، پھر آپ اس کو منرل واٹر کر کے مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں۔ قدرتی طور پہ اس پہ منرلز نہیں ہوتے۔ دوسری بات ہے کہ اگر وہ منرلز واٹر نہیں بھی، اگر منرلز نہیں بھی ہے تو بھی وہ نقصان دہ نہیں ہے، تب بھی آپ پانی وہ پی سکتے ہیں۔ صدیوں سے آپ وہی لاہور کا ہی پانی پی رہے ہیں زمین سے نکال کے۔ اب ذرا کچھ پرابلم ہوا ہے تو آپ اس کو RO فلٹر کر کے پیتے ہیں۔ تو کچھ کمپنیز ہوتے ہیں کہ جی یہ منرل واٹر نہیں ہے، تو منرل واٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پانی تو صاف ستھرا ہے نا، یعنی پینے کے قابل ہوتا ہے۔ آپ نے چھوٹی عمر میں آپ چیف ایگزیکٹو بن گئے فوڈ کمپنی کے،
اس میں کیا؟ دیکھیں جی، ظاہر سی بات ہے، ینگ ایج سے ہم نے بزنس، میں نے جاب نہیں کی، میں نے کہا کرنا ہے تو ڈائریکٹ بزنس کرتے ہیں. عموماً لوگوں کو میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ جب آپ کی گریجویشن، آپ کی جو تعلیم ہے جب کمپلیٹ ہو جائے تو کوشش کریں کچھ عرصہ نوکری کریں، جاب کریں، 5 سال 10 سال 15 سال، تاکہ آپ کا تجربہ آپ کو حاصل ہو، پھر آپ بزنس کی طرف آئیں. اگر آپ ڈائریکٹ بزنس کی طرف جائیں گے تو آپ کو پھر چیلنجز بہت آئیں گے، نقصان بھی بہت ہوگا، پرابلمس بھی بہت آئیں گے. تو میں ہمیشہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد کچھ عرصہ جس فیلڈ میں بزنس کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں نوکری کریں، اس کے بعد پھر بزنس کی طرف آئیں. آخری سوال، فوڈ انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شعبے میں مزید سرمایہ کاری ہو سکتی ہے؟ جی، اگر ویلیو ایڈیشن پہ کام کیا جائے نا، ہم نئے سے نئے پروڈکٹس اگر بنائیں، جیسے دنیا میں آپ دیکھیں نا ایووکاڈو پہ کام ہو رہا ہے اور بہت ساری فصلیں جو نئی ویلیو ایڈیشن پہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو گڑ کی ایگزامپل دیتا ہوں. اب پوری دنیا میں جو ہے نا گڑ ہم صرف سمپل گڑ بنا کے بیچتے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کی طرف جائیں تو وہ اس میں نئے فلیورس ایڈ کر کے چاکلیٹ گڑ بنا رہے ہیں، اسٹرابیری گڑ بنا رہے ہیں اور مینگو گڑ بنا رہے ہیں، یعنی اسی کی فلیورنگ کر کے کینڈیز بنا کے ڈفرینٹ چیزیں بنا رہے ہیں. ہمارے ملک میں ویلیو ایڈیشن پہ کام نہیں کیا، جو چیز آتی ہے اس کو ڈائریکٹ سیل کرتے ہیں. تو فوڈ کی مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے. اگر ہم جیسے چیز پہ کام کر لیں، چاکلیٹ پہ کام کر لیں، یہ 2 بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو پاکستان میں اگر چیز کے اوپر کام کی جائے اور آرگینک فوڈ پہ کیا جائے تو صرف امریکہ کی مارکیٹ ہی $60 بلین کی ہے، تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ہاں جی، یہ تھے نجم مزاری جو اس وقت آرگینک فوڈ چلتن پیور کمپنی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ویلیو ایڈیشن پہ کام کیا جائے تو جو فوڈ انڈسٹری ہے اس میں نہ صرف پاکستان میں یہ فلورش ہو سکتی ہے، بلکہ ہم اس کی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اربوں ڈالر زر مبادلہ بھی آنے والے کئی سالوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.